سب سے پہلا سبب جو ہے وہ اسلام اور کفر کی دشمنی ہے، یعنی عالم کفر پہلے دن سے اسلام کا دشمن ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ امر تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جب مدینہ پاک میں پہنچے تو ہر طرح کی آسانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دعوت کے سلسلہ میں مل چکی تھی۔ جو مکہ کے اندر سختیاں تھیں وہ مدینہ کے اندر آسانیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ سب سے پہلا سبب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ عالم کفر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ موت کا سما تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ عالم کفر کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کا سب سے بڑا جو تجارتی منڈی تھی ان کی وہ ملک شام تھا، اور ملک شام کی طرف جانے والا ایک راستہ تھا جو مدینہ پاک سے ہو کے چل جاتا تھا۔ اب انہیں ہر وقت یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ان کے سروں پر، ان کے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات سوار تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تجارتی قافلے کو مسلمان لوٹ نہ لے۔ تو یہ دوسرا سبب تھا، یہ تجارتی شاہراہ جو مکہ کے لوگوں کے لیے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ تھی وہ بھی مسلمانوں کے پاس تھی، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو یہ خطرہ بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، اور یہ بھی سبب بنا غزوہ بدر کا۔ پھر تیسرا جو سبب ہے یہ عمر بن الحضرمی کا قتل تھا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن جوحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی نمائندگی میں حضور نے 12 صحابہ کو بھیجا، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ دیکھیں کفار کا جو قافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں، صرف ان پہ نظر رکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ مگر یہ اتفاق تھا کہ 2 رجب والے دن یہ قافلہ حضور علیہ السلام نے بھیجا، تو جب یہ قافلہ آگے گیا تو ادھر جو کفار کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ جب ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو صحابہ چونکہ بہادر تھے، انہوں نے جب اس پہ حملہ کیا تو اس میں ان کی طرف سے عمر بن الحضرمی مارا گیا، اور 2 ان کے لوگ جو ہے اس قافلے کے وہ قیدی بن کے جب وہ مدینہ حضور کے صحابہ نے لے کے آئے تو آقا علیہ السلام نے اس میں بڑا ناگواری کا اظہار فرمایا، حضور نے غصے کا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ السلام ایسا نہ چاہتے تھے، مگر چونکہ یہ واقعہ ہو گیا، حضور نے قیدیوں کو دونوں کو چھوڑ دیا، اور عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا تھا اس واقعہ کے اندر آقا علیہ السلام نے عربوں کی روایت کے مطابق حضور نے اس کا خون بہا دے دیا۔ یہ بھی ایک سبب تھا۔ پھر ایک اور سبب تھا کہ مدینہ پاک کی ایک چراگاہ تھی جو مدینہ کی بستی سے تھوڑی سی باہر کی طرف تھی۔ ایک مکے کا کافر سردار قرز بن فہری، اس نے وہاں چراگاہ میں آیا، دیکھا کہ بہت سارا مال مویشی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور یہ سارے کا سارا مال اور مویشی آقا علیہ السلام کی ملکیت کا تھا۔ اس نے اس سارے مالوں کو، اس مویشیوں کو لیا اور لے کے چلا گیا۔ اب صحابہ نے اس کو تعاقب کیا تھا، لیکن چونکہ وہ جلدی نکل پڑا تھا اس لیے وہ صحابہ کے ہاتھ نہیں آیا۔ یہ بھی ایک بڑا سبب تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کفار کی جو دشمنی تھی وہ اسلامی ریاست کے خاتمے کے علاوہ کہیں پہ منتہج نہیں ہونے والی تھی۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات چلتی تھی۔ اس لیے قریش نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کروایا، جس کی جو سربراہی ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی، اور اس کے لیے جو تیاری کی گئی، آپ حیران رہ جائیں گے اس حوالے سے، اس کی تیاری میں کفار کی عورتوں نے اپنے زیور تک بیچ دیے تھے۔ ان کا یہ ذہن تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس جو تجارتی قافلہ ہے اس کے مال میں جو بھی منافع آئے گا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ بڑا انہوں نے پیسہ بہایا۔ اچھا، وہ قافلہ نکلا مکہ سے ملک شام کی طرف گیا، اس نے واقعی ان کے ٹارگٹ کے مطابق بہت زیادہ نفع کمایا۔ جب ابو سفیان شام سے واپس آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ شاید مسلمان میرے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس نے ایک ایلچی کو کہا کہ جلدی جلدی نکلو اور جا کے مکے والوں کو یہ کہہ دو کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے، تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ اب چونکہ وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ سمجھ لیں کہ پورے مکہ کا
تجارتی قافلہ تھا اور پورے مکے کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی. اب وہ ایلچی آیا, اس نے عربوں کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے کہ وہ جب اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے تو اونٹ کی ناک کو چیر دیتے ہیں. اس ایلچی نے اونٹ کی ناک کو چیر دیا اور ایک رنگدار رومال کو آ کے ہلانا شروع کیا اور وویلا کرنا شروع کر دیا. اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا, تو مکہ والے تو چونکہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے, اب ایک لشکر جرار بڑا بہادروں کا لشکر تیار ہوا اور اس نے بدر کی طرف جو ہے وہ قدم پیشی شروع کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے, اس اسرا میں انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو صحیح سلامت پہنچ چکا ہے. ابو سفیان اپنے قافلے, چونکہ مسلمانوں کا تو کوئی اس طرح کا مقصد نہ تھا, تو ان کا جب قافلہ بھی دیکھا باوجود اس کے وہ پیچھے نہ ہٹے. اب یہاں پہ قریش مکہ نے پھر ایک چال چلی. انہوں نے عمر بن الحضرمی کا جو قتل تھا اس کے خاندان کو تھوڑا سا اسے جو ہے وہ اشتعال دیا اور اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہ لشکر جرار جو ہے وہ بجائے کہ مکہ واپس جاتا, اس نے بدر کے مقام پر آ کے پڑاؤ ڈال دیا. اب جب بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو چکی تھی اور آپ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی بدر میں اپنے فوج کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پہ لشکر کشی کر. مبشر صاحب, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر کیا دعائیں مانگی تھی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب بدر کا معرکہ اپنے پورے عروج پر تھا تو آقا علیہ السلام نے کس طرح کی دعائیں فرمائی. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی حضور بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا زیادہ وقت بدر والے دن سجدے کے اندر گزرا. حضور علیہ السلام بار بار رو رو کے دعا کر رہے تھے اور حضور کے الفاظ جو تاریخ اور تفسیر میں نقل کیے گئے ہیں وہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, اللہ اگر یہ 313 آج مارے گئے تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام بڑا گڑ گڑا کے حضور علیہ السلام یہ دعائیں فرما رہے تھے. اور پھر جب یہ دیکھیں نا, جب حضور دعا فرما رہے تھے ادھر حضور کے اقدس جو لب ہے ادھر سے دعا نکلی, ادھر سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئی. تو اس طرح حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں تاریخ اور تفسیر میں ملتی ہیں. مبشر صاحب, ہمارے ناظرین کو جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جنگ کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو دیکھیں یہ بھی تاریخ اسلام کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ بھی جو آقا علیہ السلام اور حضور کے صحابہ نے جو سلوک کیا تھا, اس سے پہلے کبھی بھی جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہوتا تھا. جب قیدی لے کے آئے گئے تو حضور نے مجلس مشاورت بلائی, جو حضور علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. تو حضور نے پوچھا جی بتائیں, ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. سیدنا ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے. آقا علیہ السلام نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور حضور نے اعلان کر دیا کہ جائے جو جو فدیہ دے وہ ہماری طرف سے آزاد ہے. اب یہاں پہ ایک اور بڑا سبق ملتا ہے. جن کے پاس تو مال تھا انہوں نے مال دے دیا, مگر جن کے پاس مال نہیں تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, یہ اسلام کی تاریخ میں بڑی عجیب بات ملتی ہے. کیا انہیں کہا گیا کہ جو جو پڑھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے 10-10 بچوں کو پڑھا دیں, انہیں آزادی دے دی جائے گی. اور پھر جو سلوک وہاں پہ کیا گیا جنگی قیدیوں کے ساتھ, انہیں وقت پہ کھانا دیا گیا, وقت پہ پانی دیا گیا. اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے اور وہ مشرف با اسلام ہوئے. یہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک نئی تاریخ رقم کی بدر کے حوالے سے. ہمیں بدر سے کیا سبق ملتا ہے؟ اب ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تعداد پہ تکیہ نہیں کرتا, وہ اللہ کے فضل پر اور حضور علیہ السلام کی اطاعت پر تقویٰ کرتا ہے اور تکیہ کرتا ہے. اور یہی بدر کا سبق ہے کہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم 313 ہیں, جنگ کا سامان ہمارے پاس کم ہے, نہیں, بلکہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, اس فرمان کی روشنی میں
وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں بطور مسلمان کہ ہمارے لیے خونی رشتے زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بدر کا میدان ہی ہے کہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں، اور یہ اسلام کا رخ روشن ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے خونی رشتوں کو چھوڑا اور اسلام کے رشتے کو زیادہ پریفرنس دی، وہی لوگ کل جا کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مرتکب بھی ٹھہرے، انہیں یہ اعزاز اور سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے اس کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ واہ کیا بات ہے، کیا